ہو جی مولوی صاحب سیاست کی باتیں کرتے ہیں، میں کہ حضرت صاحب مولوی تو کم میں سیاست کرنا، ساڑھے پاکستان جو ظلم ہے ہویا کہ جناب ایک موچی بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں، ایک چول قسم کا بندہ سیاست کر رہا ہے جس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، ڈیگے مار رہا ہے میں جی وہ ایسے بندے سیاست کر سکتے ہیں جو رسول اللہ کے حوالے سے وہ سیاست نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھنی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مولوی میں مسجد کا اسٹیج دیتا سی تو گل کیوں نہیں کی تھی؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، حضور غوث اعظم نے اس وقت کے حکمران کو کہا، خلیفے کو کہا، آپ نے فرمایا تو غریبہ کا خون نچوڑ کے میرے کو لے کے آ گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اپنا وہ کردار ادا کیا جو قیامت تک آپ کی محنت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ اب ہمارے ہاں یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ہمیں بزرگوں کی محنت بتانے کی جگہ پہ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب لوگوں نے اتنے اعتراض اٹھا دیے، لوگوں نے اتنی باتیں کی کہ اب ان کو بزرگ ثابت کرنا بس ہمارا یہی کام رہ گیا ہے۔ میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ دلائل دیتے ہیں میلاد منانا جائز ہے، میلاد منانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضور غوث پاک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں اور عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ بس یہی صورتحال ہے آج کل ہماری مساجد میں، جو ان کا جو کام تھا بزرگوں کا، ہم اس کام کو نہیں بتاتے، حالانکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، جو انہوں نے محنت کی ہے، ہم وہ محنت نہیں بتاتے کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر کتنی محنت کی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا ایک مرید تھا، بڑی محبت کرنے والا، بڑی محبت، لیکن یہ ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے کوئی سستی کا شکار تھا، نماز میں سستی ہو گئی، روزے میں سستی ہو گئی۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس کو ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ آپ کی محبت میرے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ کے دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بایزید بسطامی نے اپنے مرید کو ارشاد فرمایا تھا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ بھئی اگر تو شوربہ سمجھ کے میرا سارا خون پی جائے اور گوشت سمجھ کے میرا سارا تو جسم کا گوشت کھا جائے، بایزید بسطامی نے کہا، فرمایا کہ تجھے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا جب تک تم مصطفیٰ کے دین پر عمل نہیں کرے گا۔ یعنی ہمارے پیر ایسے تھے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راہ پہ لگاتے تھے، اللہ کے دین پہ چلاتے تھے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی بندے نے سوال کیا، حضور غوث پاک سے، اس نے کہا کہ حضور ہر بندے کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ بھی بڑا سوال کیا تو نے۔ اس نے کہا جی مجھے بتائیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میری زندگی کے صرف دو مقصد ہیں، ایک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانا اور دوسرا لوگوں کو مصطفیٰ کا غلام بنانا، یہ میری زندگی کے دو مقصد ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ہمارے ہاں تو صورتحال بھی بگڑ چکی ہے، آپ مرشد کریم کو جا کے 1000 کا نذرانہ پیش کریں آپ پکے جنتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 70 سال کے بعد جا کے بندہ مرید بننے کے قابل ہوتا ہے، 70 سال گزرنے کے بعد بندہ مرید بننے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پیر بننے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ تو ہم نے چونکہ رسمی طور پہ پیری مریدی کا سسٹم نکال لیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی بیعت کیا تھا لوگوں کو، حضور علیہ السلام بھی پیر بنے تھے، صحابہ کرام بھی مرید بنے تھے، لیکن وہ پتہ بیعت کیسی تھی؟ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عثمان غنی کی شہادت کی خبر پھیل گئی کہ مکے والوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے بیعت لی، فرمایا کہ صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہاں سے عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھی بیعت کی تھی، اور اس سے ہٹ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت پتہ کس وجہ سے کی تھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے بیعت کی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو ہم نے جہاد پر بیعت کی ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے جسم میں جب تک جان ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے، علی الجہاد ما بقینا ابدا۔
پوری زندگی ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ تو ایک بیعت تو یہ تھی نا جو صحابہ کرام نے کی، نبی پاک علیہ السلام پیر بنے اور صحابہ مرید بنے، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کی بیعت کیسی تھی اور آج کے مسلمان کی بیعت کیسے ہے۔ صحابہ کرام کے دور کے جو پیر تھے ان کی حالت کیسی تھی اور آج کے پیر صاحب کی حالت کیسی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ میں جیسے آپ کو عرض کر چکا ہوں، اب ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں مزاروں پہ جا کے یہ ڈھول ڈمک کے نہ بجایا کرو، یہ جائز نہیں ہے، مزار پہ حاضری اس طرح دیا کرو۔ اب وہ جو بزرگوں کی ساری محنت ہے نا دین اسلام کے اوپر وہ پیچھے رہ جاتی ہے، ہم وہ بتا ہی نہیں سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا۔ اب ہم عوام کو کیا کیا بتائیں کہ مزار پہ کیسے جا کے حاضری دینی ہے، مزار پہ جا کے سجدہ نہیں کرنا، وہاں پہ جا کے ڈھول نہیں بجانا۔ اور ہمارے ہاں تو صورت حال یہ ہے درباروں کی کہ وہاں پہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے لوگ چرس پی رہے ہیں، مزارات کے اوپر معاذ اللہ انہوں نے جناب وہ فیم کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ صورت حال ہے دربار کے اوپر۔ وہ بزرگ کہ جنہوں نے پوری زندگی اس چرس کے خلاف جہاد کیا، شراب کے خلاف جہاد کیا، سود کے خلاف جہاد کیا، آج ہمارے ہاں درباروں کے اوپر لوگ بیٹھ کے چرس پی رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب داتا صاحب کا جتنا پیسہ ہے، کروڑوں روپے کا پیسہ ہے، اربوں روپے کا، ہر ہفتے کو نکالتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے، تو مسجد کی جو صف ہے نا آپ نے دیکھی ہو کہ مسجد کتنی بڑی ہے، وہ پوری صف پیسوں کے ساتھ بھر جاتی ہے، اور وہ لوگوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار آؤ تو ساڑھے نہ پیسے ذرا گنوا لو۔ اتنا پیسہ جا رہا ہے حکومت کے پاس، لیکن حکومت کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ جو بزرگوں کے مزار پہ تماشا اور ہم اس کو بند کروائیں۔ حکومت پیسے لینے کے لیے تیار ہے، اور یہ کام کس نے بند کرنے ہیں؟ یہ مولوی نے بند کرنے ہیں۔ تو اصل کے اندر مصیبت یہ ہے کہ آج ہمارے جو بزرگوں کے مزار ہیں تو ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں، ان کی روح تڑپ رہی ہے مزار کے اندر کہ ہم دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے کیا کیا، اور آج ہماری نسلیں کیا کر رہی ہیں۔ ایسے ہزاروں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پیر میرے علیہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، انہوں نے پوری زندگی دین اسلام کا کام کیا، پوری زندگی، اور بیٹے کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب کا آستانہ، جی بہت بڑے پیر صاحب کا آستانہ، اور جی ساڑھے پیراں دے مزار تے لکھاں دا مجمع ہوندا تے پیر صاحب جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتے۔ اور خدا کے بندہ تمہارے بزرگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو گھول گھول کے لوگوں کو پلایا تھا۔ بزرگوں نے تو جناب بد عقیدہ لوگوں کی ایسی ٹھاپ لگائی تھی کہ وہ آج تک بھی یاد کرتے ہیں، اور بچوں کا یہ صورت حال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پیر سے مراد کیا ہے؟ پیر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جہاد کرتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے۔ امام حسین سے بیٹھ کے کوئی پیر نہیں ہو سکتا۔ امام حسین آئے نا کربلا میں جب دین کے اوپر مشکل وقت آیا، تو آج کے پیر کو بھی نکلنا پڑے گا۔ اگر آج آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کون سا پیر کتنا سچا ہے، آپ دیکھ لیں وہ دین اسلام کی خاطر کتنی قربانی دے رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی صحت مند کو جا کے بھیک دیتا ہے وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اے بڑا اوکھا مسئلہ میں بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے۔ جو آستانوں کے معاملات ہیں جی، بجلی کے معاملات ہیں، وہ بھی اتنا بڑا آستان ہے، ایک بھی مدرسہ کوئی نہیں ہے، اتنے 10 منڈے بھی کوئی نہیں پڑھنے والے جناب، قرآن پڑھنے والے، اور نذرانے جناب لاکھوں کے حساب سے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے پتہ نہیں کیا سے کیا لے کے جاتے ہیں، گندم لے کے جا رہے ہیں، آٹا لے کے جا رہے ہیں، چینی لے کے جا رہے ہیں، پتی لے کے جا رہے ہیں، اور آستانے کے اوپر ایک بھی مدرسہ کوئی نہیں ہے جتے رسول اللہ کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، جتے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو سکھا دے رم میں آہو کہ باقی نہ رہے شعر کی فسانی کا فسانہ۔ اقبال نے کیا سی کہ لوگوں نے بس تسی ABC سکھا دیو، انہوں نے صلاح الدین ایوبی بھی بھول جانا، طارق بن زیاد بھی بھول جانا، انہوں نے محمود غزنوی بھی بھول جانا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی طریق۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے کام، آپ کو پتہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو زندگی ہے، آپ پورے دن کے اندر آپ سارا دن فجر سے لے کر ظہر تک اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو، قرآن مجید کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے غوث اعظم، اور ظہر سے لے کر عصر تک رسول اللہ کی حدیث پڑھایا کرتے تھے، عصر کے بعد سے لے کر رات تک آپ لوگوں کو مسئلے بتایا کرتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے۔ آج ہم لوگ غوث پاک کی 11ویں تو کھاتے ہیں، غوث پاک کی سیرت میں کس نے عمل کرنا ہے؟ دادا صاحب کے مزار پہ جا رہے ہیں مکھانے کھانے کے لیے، اور یہ کوئی پتہ نہیں کہ دادا صاحب نے کتنی قربانی دی ہے دین اسلام کی خاطر۔ تو اصل کے اندر مصیبت یہ ہے کہ آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا ٹائم نکال کے کہ حضور غوث اعظم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔
حضور غوث اعظم پیدا ہوئے ماں کے گود سے، اور باپ کا اتنا بڑا مقام ہے باپ کا کہ آپ نے وہ پانی میں بہتا ہوا جو سیب کھا لیا تھا، غوث اعظم کے والد صاحب نے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، نہر میں پہ سیب آ رہا تھا، وہ اٹھا کے کھا لیا۔ وہ سوچنے لگے کہ یار پتہ نہیں کیڑے مالک دا سیب سی، کیڑے باغ تو آیا۔ آپ اس طرف چل پڑے جس طرف سے سیب آیا تھا، جا کے وہ ایک باغ تھا جس کا درخت نہر کے اوپر تھا۔ آپ نے سوچا کہ یار ایتھوں سیب ڈگیا ہونا ہے، تو مالک کو جا کے اجازت لے لئیے۔ جا کے پوچھا انہیں کیا حضور غوث اعظم دے والد صاحب نے جا کے عرض کی تھی کہ حضور ہے میں تھوڑا سیب سی یا میں بغیر پوچھے کھا لیا، مہربانی کرو کہ میں نے معافی عطا فرماؤں۔ اگے پھر باغ دے مالک نے کہا جی رکھوالی کر، ان دی سزا ہے۔ آپ نے رکھوالی کی تھی، جب مدت پوری ہوئی اس باغ دے مالک نے کہا جی میری ایک بیٹی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، ویکھ بھی نہیں سکتی، ان نال شادی بھی کرنی ہے۔ غوث اعظم دے والد صاحب کہنے رہے کہ میں حیران ہو گیا کہ یار ایک سیب کھان دی نہیں سزا، ہاں لیکن آپ نے برداشت کیا چونکہ سیب کھا جو لیا سی، ایڈا تقویٰ تے ایڈی پرہیزگاری۔ ہاں جی، پھر وہ جڑی بچی نال شادی ہوئی حضور غوث پاک دے والد صاحب دی، وہ بچی انتہائی خوبصورت۔ باغ دے مالک نے کہا جی میں جناب تو آزما رہا سی میں کہ تسی کڈے کے تقوی گزار ہو، لیکن ماشاءاللہ تسی نیک نکلے ہو۔ اور جدو حضور غوث پاک دے والد صاحب دی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی پھر حضور غوث اعظم جیسا عطا فرمایا۔ ایک دفعہ ایک شرابی سی، انہیں 4 مٹکے شراب دے لے کے جا رہا سی۔ حضور غوث اعظم دے والد صاحب نے فرمایا کی لے کے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا جی جی خلیفہ دا حکم ہے جی پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دکھا ذرا چیک کرا۔ آپ نے ویکھیا تو شراب دے مٹکے سی، غوث اعظم صاحب دے والد صاحب نے ویکھیا شراب دے مٹکے سی، غوث اعظم دے والد صاحب نے مٹکے لے کے زمین تے تھلے سٹے سارے توڑ دیتے، شراب روڑ کے رکھ دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ جا کے کہہ سلطان دے خلیفے نو کہ رسول اللہ نے شراب حرام فرمائی ہے، کیوں خلیفہ شراب پی رہے ہیں؟ ہو جی مولوی صاحب سیاست کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہ حضرت صاحب مولوی تو کم میں سیاست کرنا، ساڑھے پاکستان جو ظلم ہے ہویا کہ جناب ایک موچی بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں، ایک چول قسم کا بندہ سیاست کر رہا ہے جس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، ڈیگے مار رہا ہے میں جی وہ جی میں جی وہ جی۔ ایسے بندے سیاست کر سکتے ہیں جو رسول اللہ کے وارث سے وہ سیاست نہیں کر سکتے۔ تو اصل کے اندر بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کے والد صاحب نے فرمایا کہ جا کے کہہ سلطان کو خلیفے کو اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی ہے اور میرے ہوتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا۔ وہ ایک عام بندہ خلیفہ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اصل کے اندر یہ ہے کہ جب باپ ایسا ہو، جب ماں سی ہو، اللہ تعالیٰ بیٹے بھی پھر حضور غوث اعظم جیسے عطا فرماتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھے گا تو بیٹی پھر ناچنے والی بنے گی، اور کیا بنے گی؟ وہ غوث اعظم جیسے بیٹے گزر گئے حضرت صاحب، وقت گزر گیا ہے۔ میں نے آپ کو وہ مثال سنائی تھی کہ ہندوستان میں وہ جس بچی نے خطاب کیا تھا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تھوڑے وچ کوئی دوسرا عمر بن خطاب کوئی نہیں نہ ہے، حسین ابن علی کوئی نہیں نے، سارے ڈر گئے نے، ایک کوئی عمر بن خطاب سی، ایک کوئی حسین ابن علی سی۔ وہ بار بار گل دہرا رہی سی۔ وہ جڑی لڑکی سی ہندوستان حیدرآباد اندر، ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بابا جی نے کہا بچیے اصل دے اندر پتہ ہے حسین ورگے بیٹے کیوں نہیں رہ گئے؟ اس واسطے کہ فاطمہ جیسی ماں بھی کوئی نہیں رہ گئی۔ حضرت صاحب تو گل ہے ساری نا، ماں دا کردار کیسا ہے؟ ماں دا کردار ٹھیک ہے، باپ دا کردار ٹھیک ہے، اگے اولاد ہی ٹھیک ہونی ہے۔ وہ کدے کدار ہو جاندہ، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ہر کسی دی نسل دے ہوتے۔ حضور غوث پاک پیدا ہوئے، آپ نے 7 سال دی عمر دے اندر قرآن مجید حفظ فرما لیا سی، 7 سال دی عمر دے اندر۔ اج اسی کسی نے کہیں کہ جناب حاجی صاحب تسی تو تہجد پڑھ دیو، بیٹا کتنے نماز پڑھنے تے کیوں نہیں آندا؟ 21 سال دا بیٹا کر سا بس بچہ ہے تو وہ سمجھ جائے گا۔ وہ بھئی 21 سال دا جب بچہ ہے، 7 سال تو نماز دا حکم ہے، اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا ڈنڈا مار کے نماز پڑھاؤ۔ سمجھ رہے ہو نا؟ 21 سال دا منڈا تے جناب وہ قاری صاحب ہو جی ابھی بچہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم نے 7 سال کی عمر آپ نے حفظ فرما لیا سی، اور آپ ایک بیل نو چرا رہے سن، وہ جڑا بیل سی نا بیل، انہیں پھر حضور غوث اعظم نو کیا، انہیں کہ جناب تو اس واسطے پیدا نہیں کیتا گیا کہ تسی سانو چراؤ، تسی جا کے اللہ دے دین دا کم کرو۔ وہ بیل نے گل کی تھی، بیل نے۔ حضرت صاحب اس دور تو بیل بھی بول پہ کہ دین اسلام دا کم کرنا ہے۔ ہن تو انسانوں کوئی پرواہ نہیں ہے، انسان دے سر دے وچ جو ہی نہیں رنگ دی کہ یار اللہ دے دین دا کی حشر ہو رہا۔ حضور غوث اعظم آیا اپنی اماں دے کول، آپ پہلے آ کے چھت دے اوتے چڑھے، حضور غوث پاک چھت تے چڑھے نا تے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیتے، اتنے آپ نے چھت تے کھلو کے نا اللہ تعالیٰ دے گھر نو ویکھ لیا، میدان عرفات نو ویکھ لیا۔ اپنی اماں جی کو آئے، آ کے عرض کی تھی کہ اماں تیرے حقوق بڑے نے، لیکن مینوں اجازت دے میں جا کے رسول اللہ دا دین پڑھنا چاہنا۔
میں بغداد جانا چاہتا ہوں. آج ہمارے ہاں دنیا کمانے کے لیے سفر ہوتے ہیں. ہاں جی فلانا منڈا جی برطانیہ کھڑا ہے جی, میرا بچہ جی امریکہ کھڑا ہے جی, میرا بچہ جی یو کے کھڑا ہے جی. کادے واسطے گیا ہے وہ جی پی ایچ ڈی کرنے واسطے. تو قرآن اخبار تو بھی بھیڑا پڑتا. میں کہ خدا دے بندیا تو دولت کمانے واسطے امریکہ تک ٹر گیا ہے, تو 2.5 کنال کی مسجد تھی تو نماز پڑھنے واسطے کوئی نہیں آ سکیا. ایسی اج دین اسلام دا حشر کر دیتا ہے. حضور غوث پاک عرض کی تھی کہ اماں مینوں اجازت دے میں جانا چاہنا وا دین اسلام پڑھنے واسطے. آپ نے جڑی آپ دی والدہ محترمہ سی سیدہ فاطمہ جو کہ والد صاحب ٹر گئے سی آپ دے, اماں جی زندہ سن آپ دیاں. اماں جی نے وہ ترکہ ونڈیا 80 دینار بچے. آپ دے ایک بھائی بھی سی, آپ نے 40 دینار ایک بھائی نو بچے نے عطا فرمائے, جڑے دوسرے 40 سی حضور غوث اعظم نے عطا فرمائے آپ دی اماں جی نے. اور ایک وصیت کی تھی, فرمایا کہ بیٹا تو بغداد جا پڑھنے واسطے, اے پیسے بھی لے جا, لیکن میری ایک وصیت یاد رکھی کہ کہتے تو جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ, کیسی ماں ہے جناب, جھوٹ نہیں بولنا کدے. حضور غوث اعظم ٹر پے, راہ دے وچ ڈاکو پے گئے. تسی سارا واقعہ سنیا ہے, میں ویسے تانوں اشارہ کر رہا. ڈاکو نے پوچھا تیرے کول کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کول 80 دینار نے. کتنے ہی اے رکھے نے, میں چھپا کے رکھے ہوئے نے. وہ ڈاکو حیران ہو گیا, انہیں کہا کہ یار لوگ تو مال لکاندے نے تو دس دیتا. حضور غوث اعظم فرمایا کہ مینوں ماں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا زندگی وچ کدے جھوٹ نہیں بولنا. وہ جڑا ڈاکو سی نا ڈاکو حضرت اعلیٰ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حضور غوث اعظم بچے سمجھے آپ نے جناب بندیاں نو کلمہ پڑھا کے رکھ دیتا. حضور غوث اعظم فرمانے نے کہ میں گیا بغداد دے اندر, اے ہن جڑی میں گل بیان کرنا لگا نا اے بڑی اوکھی گل ہے. جس ٹائم میں پڑھی تے میں اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کیتی. حضور غوث اعظم فرمانے نے کہ میں پورے 2 مہینے تک میں بھوکا رہ گیا ہاں. بغداد دے وچ مینوں جان دا کوئی نہیں سی. آپ فرماندے نے کہ جڑے لوگ روڑی تے سٹ جاندے سن نا سیب وغیرہ وارا, تے او آپ فرماندے سن کہ میں جا کے چکدا سی تے انہوں دھو کے میں کھاندا سی. ایڈی بھوک ہوندی سی مینوں. اور آپ فرماندے نے کہ میں علم پڑھدا رہا حتی صرت قطبا, اللہ تعالیٰ نے مینوں قطب بڑھا دیتا. کسی بندے پوچھا کہ حضور تانوں کدوں پتہ چلیا کہ تسی اللہ دے ولی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں چھوٹا سی تے میں جدو کلاس پڑھنے واسطے گیا نا مدرسے دے اندر, حضور غوث پاک فرماندے نے آپ نے فرمایا کہ جدو میں گیا نا تے وہ بچے مینوں کوئی جگہ نہیں دے رہے سی. واہ سارے بچے بیٹھے سن تے جگہ کوئی نہیں دے رہا سی. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ کسی بندے نے غیب جو آواز دیتی کہ اللہ دے ولی نو رستہ دیو, ہوئے اللہ دے ولی رستہ جگہ چھڈو, افسیحوا لی ایں دے واسطے جگہ پیدا کرو, اللہ دا ولی آ گیا. حضور غوث اعظم فرماندے نے میرے اس دن تو پتہ چل گیا کہ میں اللہ دا ولی ہاں, بچپن دے اندر ہی. کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے پوری زندگی علم دین پڑھیا, پوری زندگی. حضور غوث اعظم دے سارے بچے عالم دین, غوث اعظم دے سارے بیٹے عالم دین. اور چونکہ اج دا بڑا موضوع اوکھا ہے نا, وہ پھر جو ساڈے پیر صاحب جیسے بھی نہیں, جو پیر صاحب نے, میں کہ پیر صاحب نہیں وہ پیڑ صاحب ہے, سمجھ رہے ہو نا. جس بندے کو اللہ تعالیٰ ایڈا وڈا بیک گراؤنڈ دیتا ہے یار, جس بندے کو آستانہ موجود ہے جن لکھاں وچ مرید نے, وہ بندہ دین دا کم کیوں نہیں کر رہا؟ اور جی ساڈے حضرت صاحب بڑے شریف نے جی, کسی دے خلاف گل کوئی نہیں کرتے. میں کہ نبی پاک علیہ السلام دے خلاف سارے کفار مکہ کھڑے ہو گئے, تو تیرے حضرت صاحب دے خلاف کوئی بندہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے تیرے حضرت صاحب کے دین دا کم کتے ہی کوئی نہیں ہے. اس واسطے کہ اگر دین دا کم کر دے نا تو لوگوں نے مخالفت کرنی سی. اور یار عام مسجد دا جڑا امام ہے, عام مسجد دا امام ادھے نمازی مخالف ہوندے نے. کہ جی مولوی صاحب نے کیوں سیاست کی گل کی ہے جی؟ عام مسجد دا امام تے ادھے لوگ مخالف ہوندے نے, کہ حضرت صاحب دا کوئی مخالف نہیں ہے. اس واسطے کہ حضرت صاحب صرف چما چاٹی کروا رہے ہیں بس, تے نظرانے لے رہے ہیں. انہوں نے کہتے دین اسلام واسطے کم بھی کوئی نہیں کیتا. حضور غوث اعظم دے بارگاہ وچ خلیفہ آیا, المظفر یوسف عباسی خلیفہ سی. ایم پیسے دا تھیلے لے کے آیا. آپ نے فرمایا کی لے کے آیا؟ انہیں کہا جی نذرانہ قبول فرما لو, نذرانہ قبول فرما لو. آج ہمارے ہاں بھی مولوی نذرانہ قبول کرتے ہیں, بریک کیف لے کے نا, پھر وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں. دیکھیے جی جنگ کرنا تو جائز نہیں ہے, جنگ ہمارا اسلام تو امن کا نام دیتا ہے. میں کہ اصل میں اسلام امن کا نام نہیں دیتا, وہ پیچھے سے تینوں دتھی آئی ہوئی ہے, اصل میں وہ امن کا پیغام دے رہی ہے. اور دیکھو جی فلانے مولوی صاحب تو فلانے نال کھڑے ہوئے سن, حکمرانوں دے نال کھڑے ہوئے سن. میں کہ حضرت صاحب وہ بھی مولوی سی کہ جنہیں امام حسین شہید کروان دا فتویٰ دیتا سی. حضرت صاحب سمجھ رہے ہو تسی؟ ابو داؤد دی حدیث پاک ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا مولوی کسی چودھری دے ڈیرے تے جاوے, کسی وڈیرے دے دربار تے جاوے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جا کے پیسے بھی لے لوے تو عزت بھی بچا لوے. نبی علیہ السلام فرمایا کدے ہو نہیں سکتا, یا تو عزت بتائے گا یا پھر پیسے لوے گا. حضرت صاحب جڑا بندہ پیسے لے کے بیٹھا وہ کدے حق گل بیان نہیں کر سکتا, سمجھ رہے ہو نا. تے ساڑھے لوگ دھوکا کھا جاندے نے بیچارے. اور جی دیکھو جی وہ بھی مولانا صاحب نے داڑھی انہاں دی, پگڑی انہاں دی,
اور میں کہ پھر اس مولوی نو کی تو سر تے بٹھاویں گا جنہیں امام حسین نو شہید کرنے دا فتویٰ دیتا، اس مولوی نو پھر سر تے بٹھا لے. یہی تو مصیبت ہے ساری کہ ہر مولوی سچا نہیں ہوتا. حضرت صاحب سچے کوئی کوئی لوگ ہوندے نے، سمجھ رہے ہو نا. تو حضور غوث پاک دی بارگاہ چ آیا، انہیں آخیا جی حضور ہے نذرانہ قبول فرما لو. تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے کو پیسے نہیں لینے، جا لے جا. انہیں عرض کی تھی کہ حضور مہربانی کرو قبول فرما لو. آپ نے فرمایا میں تیرے کو نہیں لینے پیسے، تو لے جاؤ واپسی، کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں. تو انہیں کہ حضور نہیں تسی قبول فرماؤ، پیسے تسی لو ساڈے کول. حضور غوث اعظم نے جدو انہوں کو پیسے لے لینا تھیلیاں، آپ دے ہاتھ 2 تھیلیاں سن، آپ نے تھیلے انج نچوڑیا، انہوں دے وچوں خون نکلیا. غوث اعظم فرمایا کہ خدا دے بنیا تو غریباں دا خون نچوڑ کے میرے کو لے کے آ گیا، کیا نذرانے قبول کرو. حضرت صاحب ساڑھے پاکستان دی 76 سالہ تاریخ ہے، 76 سالہ تاریخ. تسی ویکھو کہ وہ کیڑا حکمران ہے جناب جنہیں عوام نے ظلم نہیں کیتا. حضرت صاحب وہ گزر گئے نے حکمران. عمر بن عبدالعزیز دے گھر دے اندر روٹی بھی نہیں سکھاؤن واسطے. آپ امیر المؤمنین سی، جدو آپ آئے نا گھر دے اندر عمر بن عبدالعزیز تے بچیاں انج منہ تے ہاتھ رکھ کے گل کر رہی ہیں سن. آپ نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز نے امیر المؤمنین سن، آپ نے بنو امیہ نو نتھ پا کے رکھ دیتی سی. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سن، حکمران سن، صدر وزیر جنرل کرنل ہر چیز سن. آپ جدو گھر آئے نا تو آپ نے جڑے بیٹیاں سن اور منہ تے ہاتھ رکھ کے آپ نال گل کر رہے ہیں سن. آپ نے فرمایا بچے ہو کی گل ہے، خیر ہے منہ تے کیوں ہاتھ رکھ رہے ہو، شرم آ رہی ہے میرے کو. بچیاں نے کہا کہ ابو جان سانو 3 دن گزر گئے نے، اسی پیاز نال روٹی کھا رہے ہیں، ساڑھے کو سالن پکان تے پیسے بھی کوئی نہیں. حضرت صاحب وہ عوام گزر گئی، حکمران گزر گئے نے، ہوں تو لٹ مارے. حضرت صاحب عوام نو بتی دے پیچھے لا کے رکھا ہوا ہے. ساڑھے حکمران جنہیں بھی نے اپنا پیسہ پتہ کتے خرچ کر رہے ہیں، ایم پی اے نو خریدن واسطے، ایم اے نو خریدن واسطے، وکیل نو خریدن واسطے، لوکاں نو خریدن واسطے. الیکشن دے جدوں بھی دن نہ دینے ایتھے اچھرے دے اندر، لاہور اچھرے دے اندر اتنے باقاعدہ موٹر سائیکل تقسیم ہوئے نے کہ جہے بندے دے 10 ووٹ ہونے کو 70 موٹر سائیکل دیتی جائے گی. ساڑھے حکمران دا ایتھے پیسہ لا رہے ہیں. ساڑھے پاکستان دا سارا نظام خراب ہے، ساڑھا نظام تعلیم خراب ہے، ساڑھا نظام معیشت خراب ہے، معاشرت خراب ہے، سیاست خراب ہے. ساڑھی جڑی سیاست ہے نا پاکستان دی وہ امریکہ پسند ہے. جی میں امریکہ میں سیاست ہوندی ہے ان جی پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے. یہ قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مولوی میں تینوں مسجد کا سٹیج دیتا سی تو گل کیوں نہیں کی تھی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں. حضور غوث اعظم نے اس وقت کے حکمران کو کہا، خلیفے کو کہا، آپ نے فرمایا تو غریبہ کا خون نچوڑ کے میرے کو لے کے آ گیا، جا لے جا میں تیرے پیسے کوئی نہیں لینے. اے حضور غوث اعظم نے گل فرمائی ہے. آج مولوی صاحب کی زبان کیوں بنی ہے؟ مولوی صاحب گل نہیں کر سکتا جناب. غریب کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. آج ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، اگر کسی غریب انسان کا کوئی کام پھنس جائے نا، اس کو تھانے میں جانا پڑ جائے، وہ غریب تو حیران ہے کہ یار میں نے جا کے پہلے تو رشوت دینی پڑنی ہے. اب غریب کے پاس رشوت کے پیسے بھی نہیں ہیں. حضرت صاحب ہمارے ہاں کوئی دین اسلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. ہم لوگ ہیں نام کے مسلمان، ہمارے پاس دین اسلام کوئی نہیں ہے. کسی بندے نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ کہ آپ نے فرمایا میرا نام اسلام ہے. اسلام. انہیں کہا جی تھوڑے والد صاحب کا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام. انہیں کہا تھوڑے دادا کا نام کیا؟ آپ نے فرمایا اسلام. انہیں کہا جناب سارے جناب اسلام نے. آپ نے فرمایا تو باپ دادی کی گل کر رہے ہیں، سلمان فارسی دی ہر شے اسلام ہے. آج ساڑھے کو وہ چیز کوئی نہیں ہے. اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام تسی اہم نہ سمجھو. حضور غوث اعظم نے بڑی قربانی دیتی ہے. اور یار ساڑھے کو غریب تو غریب بندہ بھی کم از کم دال پکاتے تو کھانا ہے نا. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جناب وہ جڑے لوگ سیب سٹ جاتے سن، گلے سیب آپ وہ صاف کر کے کھاندے رہے، پھر جا کے ساڑھے کو دین اسلام پہنچیا. ایتھے دادا صاحب نے ہندوؤں نے جناب 7 واری مار مار کے مردہ سمجھ کے چھڑ گئے. دادا صاحب اتنے دین اسلام کا پیغام لے کے آئے. ساڑھے کو دین اسلام میں سوکھا کوئی نہیں پہنچا، بڑی دیر ہوئی ہے، بڑی محنت لگی ہے، تاں جا کے ساڑھے کو دین اسلام پہنچیا. المختصر ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھ حکایات بھی سڑا دوا تاکہ لوگ پریشان نہ ہو جان کہ قاری صاحب شان ہی بیان نہیں کرتے، بس ایویں لگے رہتے ہیں. حضرت صاحب اس ماحول میں شان بیان نہیں کر سکتا. جس ماحول کے اندر سارا پاکستان سود چل رہا ہوئے، جتے شراب پانی کی طرح پیتی جا رہی ہوئے، جتے جناب ساڑھے پاکستان 90% لوگ بے نمازی نے، 90% لوگ بے نمازی. اور صحابہ کرام فرماندے نے کہ ساڑھے دور کے اندر اسی کسی کو کافر کوئی نہیں سمجھتے سی. ہاں اسی اس بندے کو کافر سمجھتے سی جڑا بندہ ایک نماز بھی چھڑ دینا سی. اس معاشرے کے حضرت صاحب کے شان نہیں بیان ہو سکتی. لیکن چونکہ ذوق کے میں عرض کر رہے ہیں، پھر بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ بڑھایا. آپ کے سارے بچے عالم دین سن. آپ نے کتاباں لکھیاں، آپ نے آستانہ بڑھایا، آپ نے عوام نو تقریر کی تھی. اور تقریر کی تھی آپ نے فرمایا کہ خدا دے بندے، حضور غوث اعظم نے 9 لاکھ گناہگاراں نو آپ نے توبہ کروائی سی. 9 لاکھ گناہگاروں کو غوث اعظم نے توبہ کروائی ہے.
اور آپ نے ساروں کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی زندگی گزاری ہے۔ آج ہمارے مولوی صاحب ادھر 50 سال سے لگے ہیں مسجد میں، ایک بندہ بھی نماز پڑھنے واسطے کوئی نہیں آتا۔ مسئلہ کی ہے کیونکہ ہم لوگ عوام کو راضی کر رہے ہیں، اصل میں مصیبت یہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو، بلکہ وہ آخر میں رہے گی حقیقت حکایت، حضور غوث اعظم نے مدرسہ بنایا تو آپ کے مدرسے میں نے اماں جی یہی اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے کہ حضور ہے میرا بیٹا تھا ذرا انہیں پڑھا دیو، آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ اماں جی کئی دنوں بعد آئی بچے نے ویکھਣ واسطے، تے اج تک ساڈے کول ماں پیو ویکھਣ کوئی نہیں آتا نا مدرسے بچہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ وہ گھر صاحب سکول کی چھٹی تھی تو بچہ نانو کے گھر چلا گیا ہے۔ میں کہ سکول دی تو وچ نہیں کھلیا جدو سکول دا کلاساں سن، سکول چھٹی تو پھر بچہ نانو دے گھر چلا گیا، اس واسطے کہ مدرسے دی اہمیت ہی کوئی نہیں، مولوی صاحب دی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ وہ ماں بیچاری آ گئی 2-4 دن بعد انہیں آ کے ویکھیا کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، انہیں آ کے ویکھیا کہ حضور غوث اعظم دی بارگاہ وچ بچہ بیٹھا، غوث اعظم پاک گوشت کھا رہے ہیں، وہ بچہ بیٹھ کے دال کھا رہا۔ وہ جڑی اماں جی سی وہ ظاہر ماں تو ماں ہی ہے، پھر وہ ماں کتے کھلوندی ہے۔ انہیں آ کے عرض کی تھی کہ حضور تہاڈی ہر شے ٹھیک ہے لیکن اے جڑا معاملہ مینوں پسند نہیں آیا، مینوں اچھا نہیں لگا۔ غوث اعظم فرمایا بھی کی مسئلہ اماں دستے سی؟ انہیں کہ حضور تسی بیٹھ کے بوٹیاں کھا رہے ہو، گوشت کھا رہے ہو، اے میرا بچہ بیٹھ کے دال کھا رہا ہے۔ غوث اعظم فرمایا اماں اچھا تینوں ایندا بھی جواب دیندیا کیوں پریشان ہونی ہے۔ آپ وہ جڑا آپ نے گوشت تناول کیتا سی نا تے ہڈیاں رکھیاں سن، آپ نے ہڈیاں چک کے اماں دے سامنے رکھیاں، سامنے رکھ کے حضور غوث پاک نے ہڈیاں دے اوتے ہاتھ پھیریا، وہ زندہ مرغی کھڑی ہو گئی۔ غوث اعظم فرمایا کہ اماں جدو تیرا بیٹا اس مقام تے آئے گا نا پھر اے بوٹیاں بھی کھا لے گا، اجے دی دال کھان دے دن نے۔ سمجھ رہے ہو نا حضرت صاحب، اے دین اسلام ایویں کوئی ساڑھے کول پہنچ کے نہیں آ گیا، اے غوث اعظم پاک نے محنت کی دیان ہے۔ اس واسطے یاد رکھو اج بھی ٹائم ہے قبلہ، اج بھی ٹائم ہے، دین اسلام نال کھڑے ہو جاؤ۔ میں حیران ہے جدو میں آیا کریمہ پڑھدا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ لوگو تسی غلبہ پا سکتے ہو، اے مسلمانوں تسی پوری دنیا تے غلبہ پا سکتے ہو، لیکن شرط کی ہے ان کنتم مؤمنین، شرط ہے کہ تھوڑے کول ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اج اسی پوری دنیا وچ ذلیلہ، پوری دنیا دے اندر انہاں کی مطلب ہے ساڈے کول ایمان کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے یاد رکھو اج بھی کھڑے ہو جاؤ دین اسلام دے نال۔ ساڑھے مدرسے جا کے ویکھو، خدا دے بندے ہو مدرسے جا کے کدے ویکھو، تسی ویسے کدے گزر رہے ہو نا کسی مدرسے تو گڈی دی بریک مار کے تسی ویسے چلے جاؤ اندر، جا کے ویکھو کہ بچے کس حال زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اے رسول اللہ دے مہمان نے، رسول اللہ دے مہمان نے، بلکہ ساڑھے بزرگاں نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہندے نے کہ ایک مدرسے دا منتظم سی، وہ جڑے مدرسے دے بچے سن نا وہ کدے پڑھنے ٹر گئے، وہ نہان واسطے ٹر گیا کسی نہر دے اوتے۔ وہ منتظم تھوڑا سخت مزاج دا بندہ سی، بچیاں دی بڑی ڈاڑی سختی کردا سی۔ اور منتظم نے کہا جی بچیاں دی ایسی تھی ایسی تے چھٹی نہیں لے کے کہتے نہان ٹر گئے نے سارے۔ وہ جناب ڈنڈا چک کے ٹر پیا پیچھے۔ وہ جدو جا کے نہر کے کنارے تے پہنچیا نا اتنے وہ ڈگ پیا، بے ہوش ہو کے ڈگ پیا۔ لوگوں نے انہوں چکیا تے پانی شانی پلایا تو واپس مدرسے لے کے آئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور خیر سے تجھے کٹن واسطے گئے سی بچیاں نو، طالب علماں نو، تسی بے ہوش ہو کے ڈگ پے۔ اور منتظم کہنا ہے کہ یار میں حیران ہویا کہ جتھے بچے نے کپڑے اتار کے رکھے سی نا، وہ منتظم کہنا ہے کہ میں جدو گیا نا بچیاں نو کٹن واسطے، میں جا کے ویکھیا کہ بچیاں نے کپڑے دی نگرانی خود مصطفیٰ فرما رہے سن۔ حضرت صاحب تسی جان دے ہو کہ طلباء دی کتنی شان ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک طالب علم کی خدمت کی تھی 70 مرتبہ کعبہ بنان تو بھی زیادہ ثواب ہے، 70 مرتبہ کعبہ بنان تو بھی زیادہ ثواب ہے۔ حضرت صاحب اج ٹرمپ نو حکمرانہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اج ٹرمپ نو اس مولوی تو پریشانی ہے کہ جڑا مولوی ممبر تے بیٹھ کے حق گل بیان کر رہے ہیں۔ اے ٹرمپ خود گل کرتا ہے، اور یہ مولوی کس مدرسے میں پڑھتا ہے؟ میں کہ خبیث کے بچے یہ آج کل کا دین نہیں ہے، اور یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزری ہے، پوری زندگی۔ یار میں حیران ہوں قسم خدا کی۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی گھر میں نماز پڑھتے نا اپنے چھوٹے حجرے میں تو ساڑھے کول 2 بندے دی سونے دی جگہ نہیں سی۔ اما عائشہ فرماتے کہ جب حضور نماز پڑھتے اور حضور علیہ السلام سجدہ کرنے لگتے تو مجھے اشارہ کرتے کہ عائشہ پاؤں اپنے پیچھے ہٹا لو تاکہ میں سجدہ کر لوں۔ ایڈے چھوٹے چھوٹے گھر سن، سجدہ کرنے دی جگہ بھی کوئی نہیں سی۔ آج حاجی صاحب نے 6 منزلہ کوٹھی بڑھائی ہے تو دین دا وارث کون ہے؟ تیرے سارے بچے جناب لگے نے، سکول لگے نے، وکالت لگے نے، ٹیچر لگے نے، تو ایک حافظی بچہ کوئی نہیں ہے۔ اور جی میرے جی 8 بیٹے ہیں، جی 8 بیٹے، وہ ایک حافظ بھی ہے کوئی، اور جی قرضہ بس وہ بچہ مانا نہیں تھا۔ میں کہ میٹرک واسطے مان کہتے تھے، حافظ واسطے کوئی نہیں منیا سی۔ اس واسطے کہ سارے دل کھوٹ ہے، اسی چاہنے ہیں کہ سارے بچے سارے ATM مشین بن جان، ایک دی 30,000 آوے، ایک دی 40,000 آوے، ایک دی 50,000 آوے، تو دین اسلام دا اللہ ہی حافظ ہے۔ برحال ہے کہ آخری حدیث سے پاک جو اس بات گل ختم۔ اللہ اللہ۔ اما عائشہ تو مروی ہے،
آپ فرماندے نے کہ مدینہ طیبہ کے اندر آ گیا کہات، صحابہ کرام آگے ٹور کے آ کے عرض کی تھی کہ اماں جان مدینہ طیبہ کہات آ گیا ہے تو مہربانی فرماؤ کہ کوئی ساڑھے واسطے حل کڈو۔ اما عائشہ فرمانیاں نے کہ میں صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، حضرت جوزات حدیث سے بس آخری حدیث سے باقی پھر انشاءاللہ گل ختم۔ صحابہ کرام آیا قحطن شدیدن، بڑا قحط آیا جی مدینہ طیبہ کے اندر۔ فشکو الی عائشہ تھا، وہ شکایت لے کے جناب سیدہ ام عائشہ کو کہ جناب اماں جی کوئی مہربانی فرماؤ، اے جڑے کہنے جی مزار پہ جا کے حاضری دینا یہ ناجائز ہے، مزار پہ جانا حرام ہے، اے میں انہوں واسطے حدیث پاک پیش کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے موضوع توسل دلال ام عائشہ کو آیت آ کے عرض کی تھی کہ اماں جان قحطن شدیدن، بڑا قحط پہ گیا، کوئی مہربانی فرماؤ۔ ام عائشہ نے کی ارشاد فرمایا، فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوه منه قوا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا امطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتن فتقی او کما قال علیہ السلام۔ ام عائشہ نے فرمایا کہ تسی انج کرو، اے صحابہ تسی انج کرو، جا کے نا حضور علیہ السلام نے مزار دے روشن دان بڑھا دے، وہ حضور دے مزار میں جا کے سوراخ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جڑا سوراخ ہے نا آسمان ہے، وہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام دی قبر نو ویکھے۔ ام عائشہ فرمایا کوون تسی جا کے اتنے مینار دے اتوں نا گنبد اتوں این جا کے سوراخ کرو تاکہ آسمان حضور دے مزار نو ویکھ لوے۔ جدو صحابہ کرام نے جا کے مزار نو سوراخ کیتا تو بارش ہونے لگ پئی۔ صحابہ کرام فرماندے نے کہ ایڈی بارش ہوئی کہ جناب ساڑھے اٹھ کھا کھا کے ایڈی چربی ہو گئی سی، سمجھ رہے ہو نا۔ تے جناب مزار تے جانا تھا، اما عائشہ خود گھل رہی نے مزار تے جانا خود صحابہ دی سنت ہے۔ خدا دے بندے آ تیری شرم نہیں آتی تو گل کرتا ہے جی مزار پہ جانا حرام ہے؟ میں کہ حدیث پاک تو کدی نہیں پڑھی، اما عائشہ دی سنت ہے کہ صحابہ کرام نے مزار تے بھیجیا سی۔ اجے صحابہ کرام حضور دے روضے تے جان تے صحابہ نے اسی داتا صاحب جائی تے مشرک ہو جائیے۔ اے ویکھو نا جنا فلسفہ ویکھو تسی، میرے کو اور بھی حدیثاں پڑھیاں پر چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، اس واسطے یاد رکھو حضور غوث اعظم ولی سن، مادرزاد ولی سن، آپ دی بڑی شان ہے، آپ جب بڑے کرامتیں ہیں، لیکن یاد رکھو حضور غوث اعظم نے پوری زندگی دین اسلام سے وقت فرما رہی تھی ہے۔ آپ نے کتاباں لکھیا، آپ دے سارے بچے عالم دین سن، آپ جب درجنہ کتاباں نے آپ ساری دیہڑی بہ کے قال اللہ وقال رسول پڑھا دے سن، اللہ دا قرآن پڑھا دے سن، مصطفیٰ دی حدیث پڑھا دے سن۔ آج خالی 11ویں نہ کھایا کرو، حضور غوث پاک دی سیرت بھی عمل کریا کرو۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔